السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ آیتیں بڑی عجیب و غریب آیتیں ہیں، اور ان کے عجیب و غریب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب و غریب شان اور حال بتلائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال اور ہر شان عجیب و غریب ہے، میں کیا بتلاؤں؟ پھر انہوں نے کہا ایک بات ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، میں بتلاتی ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا حضرت عطا ابن ابی رباح کو کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حجرے میں تشریف لائے اور بستر پر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے سرکار نے فرمایا کہ عائشہ، میں آج رات عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، شوق سے آپ اپنے رب کی عبادت فرمائیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے اٹھے، آپ نے وضو فرمایا اور اس کے بعد نماز میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے نماز میں کھڑے کھڑے اتنا روئے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے، اس میں بھی آپ مسلسل روتے رہے۔ پھر آپ سجدے میں گئے، وہاں بھی آپ مسلسل روتے رہے۔ پھر خادے میں بیٹھے،
وہاں بھی آپ مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ پوری رات نماز میں اور رونے میں گزر گئی۔ جب صبح کا وقت آیا، صبح صادق ہو گیا، تو حضرت بلال آئے، اور حضرت بلال نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لائیے اور امامت فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری رات آپ روتے رہے، اتنا روتے رہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، ما تقدم و ما تأخر، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ جس کے گناہ ہو وہ بھی نہیں روتا ہے، آپ کا تو سرے سے کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اتنا کیوں روتے رہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس اللہ کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی وجہ سے میں رات بھر روتا رہا، اللہ کی حمد کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھا، سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی چند آیتیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور کہا، عائشہ، آج رات یہ آیتیں ہم پر اتری ہیں، نازل ہوئی ہیں، جبریل لے کے آئے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مومن ان آیتوں کو پڑھتا ہے اور اللہ کے بارے میں ان آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ ان آیتوں میں غور کرنا جو پڑھتا ہے مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جو ان پر غور نہیں کرتا ہے، سرسری طور پر پڑھتا ہے، یا پڑھتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ترجمہ نہیں دیکھتا ہے، تفسیر کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، تو ظاہر غور و فکر کہاں کرے گا؟ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو ان آیتوں میں غور و فکر نہیں کرے گا اس کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ آج ان آیتوں کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں کیا فرما رہے ہیں، جس کے بارے میں جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے ان آیتوں میں غور نہیں کیا اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ ٹھیک ہے، مکمل طور پر نہ سمجھیں، کچھ تو کم سے کم غور کر لیں، کچھ تو بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہلاکت اور تباہی سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اس وجہ سے میں نے ان آیتوں کو اختیار کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کئی باتیں۔ سب سے پہلی بات اور پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ازواج مطہرات تھیں اور آپ نے ان کے لیے باری مقرر کر رکھا تھا، مطلب ان کا حق تھا اس رات ان کے ساتھ گزارنا اور ان سے باتیں کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی اور اس دن آپ کو رات بھر عبادتوں میں لگنا تھا، اس لیے آپ نے ان سے اجازت طلب کی۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ بیویوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، ماں باپ کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، بھائی بہن کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، اولاد کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، رشتہ داروں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے ہم نے نماز پڑھ لیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے حج کر لیا، ہم تو بس اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا۔ غلط غلط غلط۔ بلکہ میں نے کچھ دنوں پہلے کہا کہ ایک کام آپ کر لو کہ اللہ تو اپنی جگہ، اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ بندے اگر اپنے ساتھیوں کو یعنی بندے کو راضی کر لیں تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی کسی بندے کا آپ کے اوپر کوئی حق نہ ہو،
جس کا بھی حق ہو، بھائی کا ہو، پڑوسی کا ہو، دوستوں کا ہو، ماں باپ کا ہو، بیوی کا ہو، بچے کا ہو، جو انسانوں کا حق ہے وہ حق اگر آپ نے ادا کر لیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جو حق ہے اس میں کمی کوتاہی ہوگی ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت اصل میں امت کے لیے سبق ہے، بیویوں کا بھی حق ہے، ایسا نہیں کہ ان کو آپ لات مارو، ان کو ڈانٹو پھٹکارو جو چاہو، ایسا نہیں، ان کا حق ہے، ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے، ان کے حقوق ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت لی۔ ایک سبق۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ جیسا کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ نے کائنات کو آپ کے صدقے میں بنایا ہے، اللہ کی نگاہ میں اتنے محبوب ہیں، اتنا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود، اللہ کی رضا کے باوجود، اللہ نے اول آخر تمام گناہوں کو معاف فرمانے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اتنا رو رہے ہیں کہ رات بھر رونے میں گزر جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ اتنا کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے۔ ہمارے لیے سبق ہے، ہم بھی اللہ کی نعمتوں کو کبھی یاد کرتے ہیں؟ نہیں نا، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہے، آدمی غور کرے تو سمجھ میں بات آئے گی نا۔ آج ہماری زبان پر شکایت شکایت شکایت، ہر وقت اپنے حالات کا رونا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پاس موجود نعمتوں کو نہیں دیکھتا ہے، دوسروں کو دیکھتا ہے، اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے، فلاں کے پاس ایسی گاڑی ہے، فلاں کے پاس ایسا بنگلہ ہے، فلاں کے پاس ایسی تجارت ہے، فلاں کے پاس ایسی چیز ہے، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ اصل میں حرص و ہوس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ آدمی اپنی ذات پہ غور کرے، ہزاروں چیزیں آدمی کو نکل آئیں گی۔ اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے آنکھ دیا، اللہ نے کان دیا، اللہ نے زبان دیا، اللہ نے اعضاء دیے، اللہ نے صحیح ہاتھ دیا، اللہ نے صحیح پاؤں دیے، دل دیا، دماغ دیا۔ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ روزی دے رہے ہیں، اللہ عزت کے ساتھ ساری چیزیں۔ آدمی اگر غور کرے تو اللہ کی نعمتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اور کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ آدمی جب کسی چیز کو سوچتا ہے تو سوچنے سے سوچنا آتا ہے، بولنے سے بولنا آتا ہے، کھانے سے کھانا آتا ہے، پینے سے پینا آتا ہے۔ ایسی اللہ کی نعمتوں میں اگر غور کریں گے تو اللہ کی نعمتیں سامنے آنے لگیں گی۔ بے شمار نعمتیں اللہ کی ہے، چونکہ احساس نہیں ہے، نظر دوسرے کی طرف ہے، اس لیے ہر وقت شکایت ہے، بھئی ہمارا کاروبار ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے ایسے نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، امت کو سبق دیا، آپ امام الانبیاء ہیں، سارے گناہ معاف ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے رات رات بھر رو رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا ہے بھائی؟ فرض کی بات تو چھوڑو، فرض لازم ہے، سب کچھ ہے، اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے، نہ ہمارے فرائض ٹھیک ہیں، نہ ہمارا زکوٰۃ دینا، نہ ہمارا صدقہ دینا، نہ ہمارا حج کرنا، نہ روزہ رکھنا، وہی صحیح نہیں جو لازم ہے۔ آگے نوافل کیا پڑھیں گے؟ اللہ کی نعمتوں میں کیا غور کریں گے؟ تو یہ باتیں بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، اپنی امت سے یہ تعلیم دیا کہ اللہ کی نعمتوں میں غور کرو۔ اب اس کے بعد آئیے اس نعمت کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ خدا کی قسم یہ اللہ کے قرآن کریم کی آیت ہے، اور جھجھور کے کہہ رہا ہے عقل والے کون ہیں؟ اللہ نے اس آیت میں وہ فیصلہ بھی کر دیا ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اب یہاں پر ایک فیصلہ یہ بھی ہوگا، عقل والے ہیں کون؟ بھئی کون عقل والا ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، کوئی بھی بیوقوف اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہے، بلکہ بیوقوف بھی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا ہے، بلکہ جو جتنا بڑا بیوقوف ہے اتنا ہی بڑا عقل مند سمجھتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ عقل مند کون ہے، وہ بھی آپ کو سمجھنا ہے۔
اس سے پہلے ایک آیت کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش کے اندر بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں۔ آدمی غور تو کرے، یہ اللہ کا آسمان، اللہ اکبر، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی اس کے اندر چیز نہیں ہے، اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے پیدا کر رہا ہے، اور آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں، ہزاروں سیارے ہیں، لاکھوں سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے اور کہکشاں ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں۔ اللہ کی نعمت، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان پیدا کیا ہے، اس پر غور کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے زمین پیدا کیا، زمین سے مراد یہ زمین نہیں ہے، اللہ نے ساتھ زمین پیدا کی ہے، زمین میں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور دنیا میں جو انسان ہیں یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، چاہے وہ کھربوں کی تعداد میں دنیا میں ہو۔ اور اللہ کا نظام آپ دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کیسا ہے۔ دنیا میں کھربوں اربوں انسان ہیں دنیا کے اندر، کروڑوں جو بھی انسان ہیں، ان انسانوں کے بارے میں آپ غور کیجئے، کسی کی آنکھ کی پتلی یکساں نہیں ہے اور کسی کا چہرہ یکساں نہیں ہے۔ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں لیکن ایک کا چہرہ دوسرے سے الگ ہے، اور ایسے ہی انسان کے ہاتھوں میں یہ لکیر ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ لاکھوں کروڑوں لکیریں ہیں لیکن ہر ایک کی لکیر دوسرے سے جدا ہے، یہ اللہ کی عبرت کی نشانی۔ آدمی غور تو کرے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے۔ آج ہم ایک آنکھ نہیں بنا سکتے ہیں، ہے نا، یہ دل نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں روزانہ لاکھوں بچے پیدا ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، ہر بچے کے پاس 2 آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے۔ یہ کون بنا کے دے رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے اس وسیع آسمان کو پیدا کیا، اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چاند، سورج، ستارے، سیارے اور نہ جانے فلک میں کیا کیا ہے۔ اور ایک آسمان نہیں، اللہ نے ایسے 7 آسمان بنائے ہیں۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی انجینئر کے بس کی بات نہیں ہے، ساری دنیا مل کے ایسا آسمان نہیں بنا سکتے۔ زمین، یہ وسیع زمین اللہ نے بنایا ہے، اور زمینوں کے اندر انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، انسان خود اپنے بارے میں غور کرے تو آدمی کو سمجھ میں بات آئے گی، یقیناً کسی اللہ نے، کسی بڑے نے یہ کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان و زمین پہ غور کرو۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے پر بھی غور کرو۔ رات مسلسل آ رہی ہے، دن مسلسل آ رہا ہے، ایک نظام ہے اللہ کی طرف سے، اور اتنی پابندی سے ہزاروں لاکھوں سال سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ کبھی سورج نے نہیں کہا کہ میں تھک گیا روزانہ نکلتے ہوئے، آج نہیں نکلنا ہے، چھٹی کرنا ہے۔ کبھی چاند نے نہیں کہا مجھے آج نہیں نکلنا ہے، آج مجھے آرام کرنا ہے۔ نہیں، اللہ نے جو نظام بنا دیا ہے، دن آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے رات آتی ہے، شام ہو جاتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، اور لوگ اپنے دکانوں سے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ پھر رات گزر کر کے پھر سورج طلوع ہوتا ہے، دن چڑھنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ ہمیشہ سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اختلاف اللیل والنہار، آسمان و زمین میں میری قدرت کی نشانی ہے، اور دن کے آنے جانے میں قدرت کی نشانی ہے۔ پھر آپ قطب شمالی کی طرف چلے جائیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ جتنا آگے بڑھتے جائیں گے قطب شمالی کی طرف، ایک ایک رات 6 مہینے کی رات ہوتی ہے وہاں، اور ایک ایک دن 6 مہینے کا ہوتا ہے۔ 6 مہینہ میں کہہ رہا ہوں، رات آئی تو مسلسل 6 مہینے تک رات ہے۔ لوگ سورج دیکھنے کو ترس جاتے ہیں، بس رات ہے تو رات ہے۔ پھر سورج نکل آیا تو 6 مہینے تک دن ہی دن ہے، لوگ رات دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ کہیں آپ دیکھیں دن 12 گھنٹے کا ہے، رات 12 گھنٹے کی ہے، کہیں دیکھیں تو دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کہیں دیکھیں تو رات 8 گھنٹے کی ہے، دن 16 گھنٹے کا ہے۔ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ یقیناً غور کریں گے تو آپ کہیں گے یہ نظام چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، قدرت میں نہیں ہے۔ غور تو کرو، غور کرو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ پھر کیا کہا؟ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان چیزوں سے عبرت وہی حاصل کر سکتا ہے جو عقل والا ہے۔
اولی الالباب، جو عقل والا ہے، عقل والا ہی اس سے عبرت حاصل کرے گا۔ اب یہاں علماء نے، مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ آخر عقل والا ہے کون؟ بھئی عقل والا ہے کون؟ میں نے کہا نا ابھی، بیوقوف بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے۔ اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ آپ بتائیے عقل مند کون ہے؟ تو یاد رکھیے عقل مند کی سب سے پہلی علامت جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو۔ جو ایمان والا ہے وہ عقل مند ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہے، چاہے وہ آسمانوں میں اڑتا ہو، ہواؤں میں اڑتا ہو، چاند اور سورج پہ جاتا ہو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وہ عقل مند نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کائنات کے نظام کو دیکھ کر آدمی سمجھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دیکھا آگ ہے، ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، 10 بار دیکھا، 20 بار دیکھا، آگ جلاتی ہے۔ دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود کوئی کہے نہیں آگ تو ٹھنڈی ہوتی ہے، پاگل ہی کہیں گے نا اس کو۔ دیکھ رہے ہیں کہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، 10 بار دیکھ لیا ہم نے، کہنا چاہیے ہاں آگ جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن ہم کہتے نہیں آگ تو ٹھنڈی ہوتی ہے، برف کا کام کرتی ہے، دنیا پاگل دیوانہ کہے گی۔ ایسی کائنات کا نظام کوئی غور کر رہا ہے اگر، تو سب سے پہلے عقل مند کی علامت یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے، صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ یہاں بعض لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی ایک آدمی ہے، فرض کرو ایک آدمی ہے جو غار کے اندر رہتا ہے، غار کے اندر بھی اندر در اندر، بہت اندر غار کے اندر رہتا ہے، کبھی کسی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، کسی صحابی سے نہیں ہوئی، کسی دوسرے انسان سے نہیں ہوئی، وہ حلال حرام کو نہیں جانتا ہے، وہ کلمے کو نہیں جانتا ہے، کسی سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہے، بتاؤ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ سوال کرنے والا ایک شخص یہ سوال کر رہا ہے، ایک آدمی غار کے اندر در اندر ہے اور کوئی نبی نہیں، کسی کا پیغام نہیں، قرآن کی کوئی آیت نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی نہیں گیا، مر گیا وہیں وہ اسی غار کے اندر رہتے ہوئے۔ اب وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، مومن ہے کہ کافر ہے؟ اگر آپ کہیں گے کافر ہے، جہنم میں جائے گا، سوال ہوتا اس نے قصور کیا کیا بھائی؟ آخر اس تک پیغام ہی نہیں پہنچا، نماز روزے حج زکوٰۃ کو جانتا ہی نہیں ہے وہ، پھر کس لیے وہ کافر ہے، کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ کہیں گے جنتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنتی کیسے ہو گیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی تصدیق جو ایمان ہے، آپ کہیں گے کوئی پہنچایا نہیں اس تک۔ اب علماء نے یہ کہا جس غار کے اندر وہ آدمی ہے، اگر اس غار پر بھی غور کرتا، آسمان و زمین پر غور کرتا، سورج اور چاند پر غور کرتا، مجموعی طور پر وہ اس کی عقل بتاتی کہ ہاں کوئی خدا تو ہے نا، اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو عقل مند کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ صاحب ایمان۔ مومن چاہے جتنے کمزور ہوں، چاہے غریب ہوں، چاہے ٹوٹے مکانوں میں رہتے ہوں، جیسے بھی ہوں، لیکن اللہ کی نگاہ میں بڑی قیمت ہے۔ اور غیر مومن چاہے دنیا بھر کی سلطنتوں کے مالک بن جائیں، چاہے جتنی طاقت آ جائے، جتنے پیسے آ جائیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کے مال و متاع کی اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان کی اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی طاقت و قوت ہے، اور یہی ایمان کی وہ طاقت ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک تو وہ ہوں گے جو اول مرحلے میں سیدھے جنت میں جائیں گے، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو مومن کی بات کر رہا ہوں، جن کے اعمال میں کمی کوتاہی ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے، اور سزا بھگتنے کے بعد، معافی کے بعد پھر جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہم لوگوں کو ان میں شامل فرما دے جو اول مرحلے میں جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ بغیر جہنم میں جائے ہوئے، حالانکہ ہم قصوروار ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے کچھ باہر نہیں ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں بنا دیں جو اول مرحلے میں جنت میں داخل ہو جائیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے، ایمان تو ہوگا، ایمان بھی شرط صحیح ہونی چاہیے، ایمان کا صحیح ہونا شرط ہے۔ ایمان صحیح کیا ہے وہ مستقل ایک موضوع ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تفصیل ہے۔ اگر اس پر صحیح ایمان ہے تو مومن ہے وہ۔
اعمال میں کمی کوتاہی ہے سزا بھگت پھر انشاءاللہ جنت میں جائے گا وہ۔ تو پہلی علامت عقل مند کی کیا ہے؟ صاحب ایمان ہونا، مومن ہونا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری علامت الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور دوسری علامت عقل مند ہونے کی یہ ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہو، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، سوئے سوئے، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، بار بار زبان پر یہ کلمات آئیں گے تو اللہ کی طرف دماغ بھی تو جائے گا، ذہن بھی جائے گا، ہاں کوئی اللہ ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، بار بار اللہ کو یاد کرنے والا، یہ اصل میں عقل مند ہے۔ وہ عقل مند نہیں ہے جو دنیا کمانے کا بڑا ماہر ہو، دنیا جمانے کا بڑا ماہر ہو، اور اپنی تجارتیں کرنے کا بڑا ماہر ہو۔ قرآن کہتا ہے نہیں، ایمان پہلی علامت، اور دوسری اللہ کا ذکر کرنے والا۔ اچھا، اللہ کے ذکر کا مطلب صرف سبحان اللہ، بارک اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے ہر موقع پر انسان اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اللہ کی صفتوں کو یاد کرنے والا ہو۔ لا الہ الا اللہ، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ اللہ وہ بھی اللہ کی صفت ہے، الا اللہ وہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کے ذات کو یاد کر رہا ہو یا اللہ کی صفات کو یاد کر رہا ہو، اللہ کی صفات میں بھی تو غور کرنا ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کی صفات بے شمار صفات ہیں، ایک رزاق کی صفت ہے۔ رزاق، اللہ جو ہے رزق دینے والا ہے، پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے، خشکی کے مخلوقات کو، تری کے مخلوقات کو، آسمان و زمین میں کہاں کہاں مخلوقات ہیں اللہ کو معلوم ہے، اور سب کو رزق دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ آدمی صفت رزق پر بھی غور کرے تو بہت کچھ انسان کے سمجھ میں بات آ جائے گی، بھائی واقعی کیا ہے، اللہ کس طرح رزق پہنچا رہا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، عبرت کا واقعہ ہے۔ آدمی اگر اللہ کی صفت رزق پر غور کرے تو بات سمجھ میں آئے گی، اللہ کیسے رزق پہنچاتا ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ آپ اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کی صفتوں کا ذکر کرو، اللہ رزق دے گا، جو محنت مشقت کرنا ہے مقدر کا جو ہے اللہ دے گا۔ اصل تو آخرت میں جو مل رہا ہے وہ بڑی بات ہے، دنیا میں تو مل بھی گیا، سمجھو 7 سلطنتوں کے مالک ہو گئے، چھوڑ کے جانا پڑے گا نا، 60 70 80 90 کے بعد جاؤ گے نا، یہاں تو نہیں رہنا ہے نا، وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ وہاں کا گھر بہتر کر دے اور وہاں کا ہمارا ٹھکانہ بہتر کر دے، وہ عقل مندی کی بات ہے نا۔ تو اللہ کی صفت رزق پر آدمی غور کرے، کیا غور کرے؟ اللہ رزاق ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک میڈک ہے، میڈک، اس کے منہ میں ہرا پتا ہے اور وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے دریا کے کنارے کی طرف۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بلا شبہ جب کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے بغیر حرکت نہیں کرتا ہے، یہ میڈک تیزی کے ساتھ منہ میں ہرا پتا ہے لیے ہوئے کہاں جا رہا ہے دیکھیں۔ کہتے ہیں وہ دریا کے کنارے گیا تو وہاں ایک کچھوا پہلے سے کھڑا تھا، یہ میڈک کود کر کے اس کے پشت پر سوار ہو گیا اور وہ کچھوا چلنے لگا دوسرے کنارے کی طرف۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کشتی لیا، دیکھیں ایک جنون ہوتا ہے اللہ والوں کو، ہے کیا بہرحال، وہ پیچھے پیچھے چلے، دوسرے کنارے وہ جو ہے کچھوا پہنچا، میڈک کود کر کے پھر اتر گیا خشکی میں، پھر وہ تیزی کے ساتھ ایک طرف جانے لگا اور کچھ دور جانے کے بعد جو ہے ایک درخت تھا، درخت کے اوپر وہ میڈک چڑھنے لگا۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں میں بھی بازو کے دوسرے درخت پہ چڑھ گیا کہ اوپر ہے کیا، آخر کیا ہو رہا ہے۔ اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ وہ میڈک اس درخت کے اوپر ایک شاخ پہ جا کر وہاں ایک کالا ناگ ہے جو اندھا ہے، اپنے رزق کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، اللہ نے انتظام کیا تھا۔ وہ میڈک ہرا پتا لے کر آیا اور اس ناگ اندھے سانپ کے منہ میں ڈال دیا، اس کا رزق تھا جو اللہ نے انتظام کیا۔ اللہ والے کہتے ہیں دیکھو اللہ کا نظام، کیسا نظام، اللہ نے کچھوا کو متعین کیا، اللہ نے میڈک کو متعین کیا۔ یہ سانپ چونکہ اپاہج ہے، جا نہیں کر سکتا، رزق اپنا جمع نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ نے اپنے دوسرے مخلوق کو جمع کیا اور دریا پار کر کے کچھوا کو متعین کر کے یہاں تک اس کے پاس رزق پہنچایا ہے۔ غور تو کرو، جو اللہ ایک اپاہج سانپ کو
اس طرح رزق متعین کر سکتا ہے یا مہیا کر سکتا ہے، اللہ ہمیں نہیں دے گا؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اور نبی کے صدقے میں ہمارا مقام و مرتبہ ہے، اللہ دے گا، ضرور دے گا، دے رہا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں غور تو کرو نا، آپ نعمتوں پہ غور تو کرو نا۔ تو ان آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی ایمان کی علامت اور عقل مند کی علامت 2 یاد رکھیں، فی الحال تیسری بتائیں گے۔ ایک اللہ کہہ رہے ہیں عقل مند وہ ہے، عقل والا وہ ہے جو صاحب ایمان ہے۔ دوسرے وہ کثرت سے ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کی ذات کو یاد کرنے والا، اللہ کی صفات کو یاد کرنے والا۔ اللہ ہے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اللہ رزق پہنچا رہے ہیں۔ اگلی بات انشاءاللہ عرض کروں گا، آئندہ عرض کروں گا۔ آج مجھے اصل میں یہ مسلسل 4 جمعے سے میں SIR کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ SIR کو تو سب لوگ جانتے ہوں گے، اتنا چرچا ہو گیا ہے، اچھی طرح جانتے ہوں گے کیوں ضروری ہے SIR کے لیے جد و جہد کرنا، فارم لینا، صحیح طور پر فل کرنا، پھر واپس اس BLO کو پہنچانا اور پھر کنفرم ہونا کہ ہمارا نام وہ اس لسٹ میں، ووٹر لسٹ میں آیا نہیں آیا۔ ہر آدمی کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود آج ایک اعلان آیا ہے ہمارے پاس کہ خاص طور سے یہ شیوا جی نگر کے حلقے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت پہلے سے مسجدوں میں تذکرہ ہو رہا ہے، نوجوان کرسیاں لیے بیٹھے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خبر آئی ہے کہ شیوا جی نگر کے پارٹ نمبر 130/8، 130/9، 140، 141، 142، 143 یہ شیوا جی نگر کے اطراف و اکناف کے یہ پارٹ نمبر ہیں، پولنگ بوتھ ہیں، پارٹ نمبر اسی کو بولتے ہیں۔ ان خاص طور سے جو گنائے گئے ہیں شیوا جی نگر کے یہ پارٹ نمبر، ان میں جو ہے بہت زیادہ فارم لوگوں نے نہیں لیا ہے، اور جن لوگوں نے لیا ہے انہوں نے BLO کو واپس نہیں کیا ہے۔ اس لیے توجہ دلانے کے لیے آپ حضرات سے کہ اس غفلت کو ختم کریں اور اپنی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری خود ہے نا، پہلے آپ کوشش کیجئے، نہیں آپ سے کام بنتا ہے پھر مدد لیجئے، دوسرے مدد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی احساس ہی نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، زبردستی کچھ تھوڑی کوئی جا کے آپ کو دوا پلا دے گا، آپ کے پیٹ میں درد ہے، فکر تو آپ کی ہونی ہے نا۔ اس لیے SIR کی طرف مسلسل 4 جمعے سے بات ہو رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں، اور آج بھی باضابطہ یہ لیٹر آیا ہے کہ بھائی یہ پارٹ نمبر 138، 139، 140، 141، 142، 143 کے لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے، اب بھی ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لہذا شیوا جی نگر کے ان پارٹ نمبر کے جو نام لیے ہم نے، ان حضرات سے، آپ تمام حضرات سے، آپ کے گھروں میں ملنے جلنے والوں میں پوچھئے بھئی آپ نے فارم لیا کہ نہیں لیا، لیا تو صحیح طور پر فل کر کے واپس کیا نہیں کیا۔ صحیح طور پر فل کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ میں نے خود اپنا جو فارم ہے وہ ایک BLO کو گھر بلا کر، ہمارے جہاں رہتے ہیں ہمارا حلقہ یہ ہے، BLO نے آ کر کے اس نے بڑی مشکل سے فارم فل کر کے دیا، تو الحمدللہ مسجدوں میں ایسے ماہرین بیٹھے ہیں، ایسے نوجوان بیٹھے ہیں جو آپ کا فارم اچھی طرح فل کر کے دے سکتے ہیں۔ لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں آپ غفلت نہ کریں، اللہ کے لیے آپ حضرات جو ہیں وہ ضرور توجہ دیں، اور یہ وقت پہلے 30 جولائی تک کا وقت تھا، 8 دن اور بڑھا دیا گیا ہے، 8 اگست تک آپ اپنا فارم فل کر کے BLO تک پہنچائیں، پھر اس کے بعد وہ جو ووٹر لسٹ بنتی ہے عارضی طور پر آپ چیک کریں، دیکھیں، معلوم کریں کہ آپ کا نام اس میں آیا نہیں آیا، یا شرارتاً کسی نے آپ کے نام کو حذف کر دیا ہے۔ وہ 2 فارم دیتے ہیں نا باضابطہ، ایک کو سائن کر کے دیتے ہیں، آپ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، ایک وہ رکھ لیتا ہے BLO، مطلب آپ کے پاس ثبوت ہے کہ ہم نے دیا ہے، تم نے سائن کر کے دیا ہے، تو آپ کے پاس وہ ثبوت ہے، تو آپ دیکھ لیجئے عارضی ووٹر لسٹ میں نام آیا کہ نہیں آیا، تو جا کے آپ کہیے کہ بھائی میں نے تو فارم دیا تھا، کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ سب کرنا پڑے گا، بہرحال کریں گے نا انشاءاللہ، خود بھی متوجہ ہوں اور اپنے دوست و احباب کو ہی جانی متوجہ کرائیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.